السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سائمہ اختر، اسٹوڈنٹ آف فہم اسلامک انسٹیٹیوٹ، میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنے جا رہی ہوں، آپ انہیں غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، لیس الخبر کالمعائنہ، خبر مشاہدہ کے برابر نہیں۔ حدیث نمبر 2، الحرب خدعۃ، جنگ ایک چال ہے۔ حدیث نمبر 3، المسلم مرآۃ المسلم، مسلم مسلم کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 4، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہو۔ حدیث نمبر 5، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے ضروری ہے کہ وہ امانت داری سے کام لے۔ حدیث نمبر 6، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر اور بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس پر عمل کرنے والا۔ حدیث نمبر 7، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر خدائے مہربان رحم فرمائے گا، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث نمبر 8، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، نار جہنم سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح۔ حدیث نمبر 9، الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ حدیث نمبر 10، الحیاء خیر کلہ، شرم و حیا سرتاسر بھلائی ہے۔ حدیث نمبر 11، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ حدیث نمبر 12، عدۃ المؤمن کعقد الکف، مومن کا وعدہ ایسا ہے جیسے کہ ہاتھ میں پکڑ لینا۔ حدیث نمبر 13، لا یحل للمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے۔ حدیث نمبر 14، لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 15، استعینوا علی الحوائج بالکتمان، حوائج و ضروریات کے سلسلے میں پوشیدہ طور پر استعانت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔